لائنز کے بعد آپ کو نوشہرہ لیے چلتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ رچرڈ نکسن پریزیڈنٹ اس کو نکالا گیا، ہیرلڈ میکملن برٹش پرائم منسٹر کو نکالا گیا، برازیل کے پریزیڈنٹ کو ابھی جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا۔ تو کیونکہ ایک ملک کا سربراہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی قوم کو کیا پتا چلے گا کہ کب سچ بول رہے ہیں کب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی ذرا کل یہ لئے میں جلسہ تھا تو ذرا آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں جلسے میں، ذرا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا پرائم منسٹر سچ بول رہے تھے یا نہیں۔ لیا میں جلسہ تھا، یہ ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک میل لمبا جلسہ، اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو آ کر دیکھ لیں۔ مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ آخری بندہ کتنی دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایجنسیاں دیکھی ہیں، یہ کل پرسوں میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ سوشل میڈیا پہ اسلام آباد کی جلسے کی میں نے جھلکیاں دیکھی، وہ بلب جل رہے تھے، بڑے روشن بلب، اور لگتا تھا کہ نیچے پتہ نہیں کتنا عوام ہے۔ جب میں نے تصویر کو بڑا کر کے دیکھا تو بلب کے نیچے کرسیاں خالی تھی، خالی۔ اپنے مخالفوں کی جلسیاں دیکھی ہیں، یہ کل پرسوں میں بھی دیکھ رہا تھا، اسلام آباد کی جلسے کی میں نے جھلکیاں دیکھی۔ اچھا اب مجھے بتائیں، آپ بتائیں میں کیا کہوں اس کا، اب کیا کہوں؟ یعنی میں کچھ نہیں کہتا، آپ نے خود ہی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ جلسہ کون سا تھا اور جلسی کون سی تھی۔ لیکن میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک پرائم منسٹر قوم سے سچ نہیں بولتا، وہ پرائم منسٹر بننے کا ساری دنیا میں، مسلمان دنیا میں نہیں، صادق اور امین تو مسلمانوں کے عظیم لیڈر، آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق اور امین تھے، نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، اور لیڈر کی بنیاد صادق اور امین پہ اوپر جاتا ہے، اس لیے کہ قوم اعتماد کرتی ہے لیڈر پہ، پھر اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج بھی سارے عرب سے زیادہ مسلمان ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ سچے ہیں، جو بھی پیغام لے کے اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ اللہ بھی ان کو قرآن میں اپنے حبیب کہتے تھے، اور ہم ان کی امت ہیں۔ یہ ملک واحد اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہمیں تو مغرب سے زیادہ، ہماری اخلاقی معیار مغرب سے زیادہ اونچے ہونے چاہیے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اب ہم مغرب کے اخلاقی معیار دیکھیں اور اپنے ملک میں دیکھیں۔ اپنے ملک میں یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے، سپریم کورٹ میں جھوٹ بولتا ہے، قطری خط جھوٹ ہے، اور اس کے باوجود آج بیٹھا ہوا ہے، آج اقتدار میں ہے، جب جو جے آئی ٹی کے آفیسرز ہیں وہ اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے ادارے اس کا احتساب کریں گے۔ اس لیے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے اوپر مسلمانوں پہ جہاد اللہ نے فرض کی ہے۔ 3 قسم کی جہاد ہیں۔ ایک جہاد ہے جب آپ دل میں سوچتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو سب سے کمزور جہاد ہے وہ اس وقت مسلم لیگ کے، نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں۔ حامد میر نے اپنے پروگرام میں کسی کو ٹی وی پہ کہا ہے کہ نون لیگ کے وزیر آگے کہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر چور ہے۔ ایک ہے دوسری جہاد، تیسری جہاد، وہ ہے بازوؤں کے زور سے، وہ ابھی نہیں ہم نے کرنی، ہم سارے دوسری جہاد کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جدھر بھی ہم جائیں گے ہمارا نعرہ ایک ہی ہوگا،
होगा कि हम बताना चाहते हैं नवाज शरीफ को कि एक करप्ट और झूठा आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं। इमरान खान नौशहरा में जलसे से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से नबी पाक की ज़ात सादिक और अमीन थी, लीडर को भी सादिक और अमीन होना चाहिए।